اسلام میں مسجد ایک ایسینشیل فیچر ہے ہمارے ریلیجن کا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے اس کا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو قرآن کو کوٹ کیا گیا، اور جب مسجد کا مسئلہ آ رہا تو پھر قرآن کو بھول جا رہے ہیں۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اسلام میں مسجد ایسینشیل فیچر نہیں ہے تو پھر کیا کسی اور دوسرے ریلیجن کی ریلیجیس پلیس وہ ایسینشیل فیچر ہوگا کیا؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ سکتے کہ کوئی بھی ریلیجن کا پلیس آف ورشپ ایسینشیل فیچر نہیں ریلیجن کا تو ہم سمجھ سکتے اس بات کو، مگر آج یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے بڑی ریسپیکٹفلی کہنا پڑے گا کہ یہ اچھا ہوتا کہ اگر اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ریفر کر دیتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس ججمنٹ کا آج کا بلکہ اسماعیل فاروقی کا جو ججمنٹ ہے اس کو لے کر مجھے اس بات کا اپریہنشن ہے کہ مستقبل میں بعض جو لوگ جو اس ملک کے سیکولرزم کے دشمن ہیں وہ اس کو اپنے آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیوز کو ریئلائز کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے۔ مگر جہاں تک بابری مسجد کے کیس کا سوال ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ریفر نہیں ہوا اسماعیل فاروقی کا، اس کا اس کیس پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس ججمنٹ میں کہا کہ اس فیصلے کا امپیکٹ بابری مسجد کے کیس پر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ٹائٹل سوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی عزت کے ساتھ، جو میں کافی عزت کرتا ہوں جوڈیشری کی، اور ہر ہندوستانی کو اس کی عزت کرنی چاہیے، مجھے بات کہنا پڑے گا کہ بڑے سے بڑے یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک نیشنل امپورٹنس کا مسئلہ تھا، اور اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلالہ کا مسئلہ کوئی سے نے ڈالا، پولی گیمی کا ڈالا تو اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں مسجد ایک ایسینشیل فیچر ہے ہمارے ریلیجن کا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے اس کا۔